بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر اس وقت 16 سال تھی جب میں بلا کی خوبصورت تھی۔ میرے ماں باپ میری خوبصورتی کو دیکھ کر اکثر ڈر بھی جاتے کہ کہیں کوئی میرے پیچھے نہ پڑ جائے، ان کے لیے بدنامی کا باعث نہ بن جائے۔ مگر میں ان سے یہی کہتی کہ اماں ابا، جب میں خود کسی کو بڑھاوا نہیں دوں گی تو کوئی میرے پیچھے بھلا کیوں آئے گا۔ میں اپنے گھر والوں میں بڑی بہادر سمجھی جاتی تھی، مگر عورت کی بہادری ایک دن اس کے لیے خطرے کا باعث بن جاتی ہے۔ میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جا رہی تھی کہ مجھے چودھری کے بیٹے اکرم نے دیکھ لیا۔ یہ لوگ بڑے ہی خبیث طبیعت کے مالک تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ کچھ دیر کے لیے کہیں کھو سا گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ دوبارہ مجھ سے رابطہ ضرور کرے گا، لیکن وہ نہیں ہوا جو کہ میں نے سوچا تھا۔ اس بار تو آگ اتنی گہری تھی کہ میرے گھر کو بھی جلا کر راکھ کر گئی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ میں اور اماں اپنی چارپائی پر سو رہے تھے۔ ابا دوسری طرف تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دروازہ کمزور سا لکڑی کا تھا۔ گاؤں میں چوری چکاری کا ڈر نہیں ہوتا تھا، سو سب لوگ دروازے اکثر کھلے رکھتے اور دروازوں کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے والے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی دروازہ توڑ ڈالے گا۔ تبھی زور سے کسی نے دروازہ ایک بار پھر بجایا تو ابا کی نیند ٹوٹ گئی۔ ابا یہ کہتے باہر کی طرف نکل پڑے کہ کون ہے؟ رات کے اس وقت کس کو میری یاد آ گئی۔ لیکن جیسے ہی ابا نے دروازہ کھولا تو سامنے والے کے تیور دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں، چودھری کا بیٹا اکرم تھا، جسے دیکھ کر ابا گھبرا گئے تھے۔ چودھری کا بیٹا پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ اس کی وجہ شہرت لڑکیوں کے ساتھ اس کا بدتمیزی کرنا تھی۔ ابا نے جب اسے دیکھا ایک لمحے کو ساکت رہ گئے۔ جی چھوٹے صاحب، آپ کیوں آئے ہیں؟ ابا نے ان سے پوچھا تو وہ گرج کر بولا، مجھے تمہاری بیٹی پسند آ گئی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی پسند آ گئی ہے تو آپ مجھے رات کے اس وقت کیا بتانے آئے ہیں؟ ابا نے پوچھا تو کہنے لگا، میں یہاں تمہاری بیٹی سے ملنے آیا ہوں۔ کیا دیکھ نہیں رہے تمہاری بیٹی کتنی خوبصورت ہے؟ ایسا تو مت کریں چودھری صاحب، میری بیٹی بہت نیک اور شریف ہے۔ میں نے آج تک کسی برے سائے کی آنچ اس پر نہیں پڑنے دی، اور ویسے بھی وہ ابھی گھر نہیں ہے۔ میں نے اسے شام کو ہی اپنے ماموں کے ہاں بھجوا دیا تھا، وہ دوسرے کوٹ چلی گئی ہے۔ یہ بات سن کر چودھری کے بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اس نے ابا کو گریبان سے پکڑا اور بولا، میں تمہارے گھر کی تلاشی لوں گا۔ یقیناً تم نے اپنی چھوری یہیں کہیں چھپا رکھی ہوگی، مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ چودھری نے یہ کہہ کر جلدی سے اشارہ کیا۔ ہڑبڑی میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کہاں جاؤں۔ اماں نے آٹے والی پیٹی کھولی، مجھے اس میں بیٹھنے کو کہا۔ ہم غریبوں کے پاس آٹا بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ غربت اس وقت کام آ گئی۔ میں دبلی پتلی سی تھی، آٹے والی پیٹی میں بیٹھ گئی۔ اماں نے اس کے اوپر سے بند کر کے کپڑے وغیرہ ڈال دیے تھے۔ مر گئی تو اللہ کے حوالے، یہ کہہ کر اماں نے ڈھکن بند کر دیا، اوپر کپڑے وغیرہ رکھ دیے۔ جیسے ہی چودھری نے اماں کے کمرے کا دروازہ بجایا تو اماں نے دروازہ کھول دیا۔ جی چھوٹے صاحب، کیا بات ہے؟ اماں نے کیونکہ ابا جان کی بات سن لی تھی، تبھی انہوں نے چودھری کو وہی جواب دیا جو کہ ابا نے خود دیا تھا۔ ہماری چھوری تو دوسرے گوٹ چلی گئی ہے۔ امی کی بات سن کر چودھری جیسے اپنے ہاتھ پاؤں ملنے لگا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ تم لوگوں کی اتنی جرأت کہ میری پسند کو دوسرے گوٹ بھجوا دیا، دیکھنا تو صحیح میں تم لوگوں کا حال کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یہاں سے نکل گیا، مگر اماں ابا بہت پریشان ہو گئے تھے۔ سچ بھی یہی ہے کہ میرے ماموں کا دوسرا گاؤں، وہاں پر پولیس وغیرہ بھی تھی، اور پھر وہاں اس طرح کی حرکتیں کوئی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ گوٹھ ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا، اسی وجہ سے ابا نے اس کا نام لے لیا تاکہ چودھری کا غصہ اور ہوس ٹھنڈی ہو جائے۔ مگر چودھری اپنی دھن کا پکا تھا، اس کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ میں دوسرے گوٹھ میں کہاں ہوں، لیکن وہ دن رات میری تلاش کرنے لگا۔ اماں نے جب مجھے پیٹی سے نکالا تھا تو میں نے یہی سوچ لیا کہ آئندہ اگر مر بھی جاؤں تو چودھری کے ہاتھ کا نوالا نہیں بنوں گی۔ چودھری بھناتا ہوا وہاں سے گیا تھا۔ اس نے اماں ابا کو دھمکی دی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔
اب جب کہ اس کے جانے کے بعد اماں بہت پریشان تھیں تو میں نے اماں سے خود ہی کہا تم میری شادی کر دو، مجھے رخصت کر کے گھر سے بھیج دو، میں چودھری کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننا چاہتی۔ میری بات سن کر ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ہاں بیٹی، ایسا ہی ہوگا، میں کون سا تجھے چودھری کے آگے پیش کروں گی، بس تو اپنے ماموں کے گھر چلی جائے گی تو پھر بہت بہتر ہوگا، تیرے لیے یہاں رہنا اب بالکل بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں تیرے رشتے کی بات آج ہی تیرے ماموں سے کرنے جاؤں گی، اور اگر رات کو ممکن ہوا، رات اماوس کی ہوئی تو میں تمہیں بھی یہاں سے لے کر ہی جاؤں گی۔ اماں نے یہ کہہ کر مجھے مطمئن کر دیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اماں اور ابا ابھی یہ صلاح مشورہ کر ہی رہے تھے کہ میری چاچی بھی ہمارے گھر میں داخل ہوئیں۔ بولیں کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں، چھوٹے صاحب یہاں پر آپ کی لڑکی سے ملنے آئے تھے۔ ابا نے ان سے کہا کہ وہ ملنے نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے غلط ارادے سے آیا تھا، تو میں نے اسے واپس بھیج دیا ہے۔ ویسے بھی میں اپنی بیٹی کی جلد شادی کروں گا، اسے اس غنڈے کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ ابا کی بات سن کر چاچی بولی، ارے بھائی، آپ کی بیٹی نے کچھ کیا تو ہوگا نا جو وہ اس کے پیچھے آیا ہے۔ ابا کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تم خواہ یہ باتیں پاس سے مت بناؤ۔ تب چچی بولی، ارے بھائی صاحب، آپ تو برا ہی مان گئے، میں تو اپنی بٹیا کا رشتہ مانگنے آئی ہوں، اگر میرے دل میں کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو میں رشتہ لے کر کیوں آتی؟ مجھے آپ کامران کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی بیٹی کو ساری زندگی خوش رکھوں گی، اسے پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یہ بات سن کر ابا خاموش ہو گئے۔ دراصل میرا رشتہ میرے ماموں کے بیٹے خلیل سے طے ہو چکا تھا، لیکن آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میری بیٹی پر آنچ نہیں آئے گی؟ یہاں تو چودھری ہے، وہ کسی بیٹی بہن کی عزت نہیں دیکھتا، اس ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے گھر شادی ہو کر جانے سے میری بیٹی محفوظ ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ چودھری کے لیے قریب تر اور آسان تر شکار بن جائے گی۔ ابا نے کہا تھا، نہیں بھائی صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ شادی شدہ عورتوں کو کچھ نہیں کہتا، کنواری عورتوں کے ہی پیچھے جاتا ہے۔ میرے ابو کے چہرے پر بہت زیادہ خوف دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بھابھی، میں ایسا نہیں کر سکتا، میری بیٹی کی ویسے بھی ایک جگہ منگنی طے ہے، اب بار بار زبان توڑنا بھی اچھا تو نہیں لگتا، اور پھر میرا ان لوگوں سے دوہرا رشتہ ہے، اگر اب میں اس رشتے سے پیچھے ہٹوں گا تو وہ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، اور پھر تم تو جانتی ہو اس کا اثر عقیلہ پر پڑے گا۔ ابا نے اماں کا نام لے کر کہا تھا تو چچی جان عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتی چلی گئیں۔ وہ میرے قریب آئیں اور بولیں، اگر تو میری نہ ہو سکی نا، میرے بیٹے کی نہ ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی، یہ کہہ کر چچی تو وہاں سے نکل گئی، مگر میں یہ سوچتی ہی رہ گئی کہ آخر چچی نے ایسی بات کیوں کہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، اب رات کافی ہو چکی تھی۔ ابا نے مجھے کہا کہ تم کھانا وغیرہ کھا لو، ہم لوگ تھوڑی دیر بعد دوسرے گوٹھ کے لیے نکلتے ہیں، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی وقت زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اتنی طوفانی بارش آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رات بھر یہ طوفانی بارش جاری رہی۔ میں رات بھر جاگتی رہی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں، لیکن ایسا ممکن ہی کب تھا؟ یہاں تک کہ ہمارے گھر کے آس پاس پانی جمع ہونے لگا، اور صبح کے 8 بجے تک گاؤں آدھا سیلاب میں ڈوب چکا تھا۔ لوگوں کے لیے یہ بات بہت پریشانی کی تھی۔ جو بھی دیکھتا وہ یہی کہتا کہ اللہ کا قہر اس گاؤں پر نازل ہوا ہے۔ گاؤں میں سیلاب حد سے زیادہ بڑھ، یہاں سے نکلنے کے علاوہ ہم سب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، سو سب نے ایسا ہی کیا۔ سب گھروں سے لوگوں نے نقل مکانی کرنا شروع کر دی تھی۔ ابا نے امی سے کہا کہ اب ہمیں بھی سامان وغیرہ باندھ کر یہاں سے چلے جانا چاہیے، ویسے بھی میں تو زیادہ عرصہ یہاں رہوں گا بھی نہیں، شہر جا کر مزدوری کرنا پڑی میں کر لوں گا، وہ یہاں کی زمینداری سے بہتر ہے، کم از کم وہاں کسی چودھری کا ڈر تو نہیں ہوگا۔ ابا کی اس بات پر میں بھی بڑی خوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا چلو ہم لوگ شہر چلے جائیں گے، یا پھر کم از کم ماموں کے گھر جائیں گے تو میری چودھری سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ گاؤں میں چودھری اور چودھری کے چیلے سب سے پہلے ہی گھر سے دور جا چکے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو شاید بروقت اطلاع مل گئی تھی، تو گھر بند کر کے یہ لوگ کسی دوسرے ٹھکانے پر چلے گئے۔
اب ہم سب خاندان والوں کی باری تھی۔ چودھری کے جانے کے بعد سے کم از کم ہمیں باہر جانا خوفزدہ تو نہیں کر رہا تھا۔ ہم سب نے سامان باندھا اور گھر سے نکل پڑے۔ ہماری چاچی بھی میرے ساتھ تھیں۔ ہم لوگ وہاں سے دور چلتے ایک پناہ گاہ تک پہنچ گئے تھے۔ شاید حکومت کو پہلے ہی سیلاب کا اندازہ ہو چکا تھا، سو خیمے لگے ہوئے تھے اور لوگ ان خیموں میں اپنے اپنے کھانے کے ساتھ اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے تھے۔ تبھی ایک خیمہ ہمیں بھی مل گیا۔ میں، اماں، ابا، چاچی لوگ بھی ایک اور خیمے میں چلے گئے۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے آئے تھے۔ چچی بھی اپنی سب باتیں بھول گئیں، میرے ساتھ پیار محبت سے رہنے لگیں، مگر یہاں بھی قدرت نے اپنا ایک انوکھا رنگ دکھایا۔ میرے ماں باپ کسی کام سے اپنے گھر گئے، شاید وہ کوئی چیز لینے گئے ہوں، کوئی قیمتی چیز جو وہ گھر بھول گئے ہوں، مگر راستے میں سیلاب کی نظر ہو گئے۔ یوں میں ایک ہی رات میں یتیم ہو گئی۔ میرے ماں اور باپ دونوں ہی مر گئے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں، مگر رونا کسی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ اماں ابا کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی تنہا رہ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک ترین دن تھا۔ میں اماں ابا کا آخری چہرہ بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ سیلاب کی نظر ہو کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میرا رونا دھونا شروع ہوا تو چچی نے مجھے تسلی دینا شروع کر دی۔ بولیں کہ تو میرے خیمے میں چل۔ میں ان کے خیمے میں کیسے جاتی؟ وہاں ان کا بیٹا اور شوہر بھی تھے۔ میں نے کہا چچی آپ میرے کمرے میں آ جائیں، خدا را ایسا مت کریں، اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیں، مگر آپ دونوں میرے پاس آ جائیں۔ چچی میری بات سمجھ گئیں، بولیں کہ ٹھیک ہے، تم یہیں پر اکیلی رہو، تم کو میرے شوہر اور بیٹے پر یقین نہیں ہے، میں تم کو یہ نہ ہی کہتی تو اچھا تھا۔ یہ کہہ کر چچی جان غصے سے وہاں سے چلی گئیں، مگر میں یہ سوچتی رہ گئی کہ میں ایک اکیلے خیمے میں لڑکے کے ساتھ کیسے رہوں، وہ بھی جب میرے چچا کا بیٹا اور انتہائی بدمعاش بیٹا تھا۔ میں نے وہیں کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے چچی کا رویہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ ان کا رویہ کس قدر برا تھا۔ وہ مجھے یہ بھی تو کہہ سکتی تھیں کہ تو ہماری بیٹی ہے، لیکن یہ باتیں باہر باہر سے کہنے کی تھیں۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی میں صبح ہی اپنے ماموں کے گھر جاؤں گی، مگر صبح ہونے سے پہلے چاچی نے میری خوشامدیں شروع کر دی تھیں۔ کہنے لگیں کہ تم یہیں رکو گی، رات بھر یہیں رہا کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ویسے بھی یہ سیلاب تھوڑے دن بعد ہٹ جائے گا تو ہم لوگ دوسری جگہ چلیں گے۔ میں نے اور تمہارے چچا نے ایک نیا گھر لیا ہے۔ میں چچا چچی کی باتیں سن کر حیران تھی۔ آج کل تو وہ زمین پر زمین بیچ کر شاید شہر میں کچھ بنا رہے تھے۔ ظاہر ہے گاؤں کے چودھری سے ہر کوئی تنگ تھا، اسی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ چودھری کے سامنے کچھ کہیں۔ یوں لوگ یہاں سے نقل مکانی کرتے جا رہے تھے۔ خیر سے میں اپنے خیمے میں ہی لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے لگا جیسے کوئی خیمے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، کالا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی چارپائی سے اٹھتی، کسی نے تیز دھار وار مجھ پر کیا تھا، یعنی یہ وار میرے پیٹ پر لگا تھا۔ میں کراہتی، درد سے چیختی چلانے لگی۔ تبھی چچی کا خیمہ کھلا اور یہ لوگ بھاگ کر میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ ان کے پاس ٹارچ نما کوئی چیز تھی جس میں روشنی تھی۔ چچی نے چچا اور اپنے بیٹے دونوں کو خیمے سے باہر جانے کا کہا۔ میرا معائنہ کیا تو انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارے یہ کیا، کسی نے تیرے پیٹ پر وار کیا ہے۔ چچی رونے لگی تھی۔ ارے میری بچی، اب تیرا کیا ہوگا؟ پیٹ پر وار کا مطلب سمجھتی ہے نا؟ نہیں چچی، میں نہیں سمجھی، تم بتاؤ، میں روتے ہوئے بولی۔ ارے بیٹی، جس عورت کے پیٹ پر زخم لگ جائے ساری زندگی اولاد نہیں پیدا کر سکتی۔ تو جانتی ہے لوگ شادی کرتے ہی اولاد کے لیے ہیں۔ اب اگر تیرے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا تو کیا کرے گی؟ مجھے تو تجھ پر ترس آ رہا ہے، ہائے میری بیٹی۔ چچی نے ایک بار پھر یہ کہہ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور بولی، بیٹی تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، یہ تو سب قسمت کا لکھا ہے۔ اب تمہارے لیے جو کچھ کر سکی میں کروں گی، مگر تم کو بھی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ چچی کی بات پر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا مجھے کبھی بھی بچے پیدا نہیں ہو سکیں گے؟ کیا میں ہمیشہ بانجھ بن کر زندگی گزاروں گی؟ ایسے تو کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل الجھنے لگا تھا۔
میرا دل چاہا کہ میں اپنے اماں ابا کے پاس چلی جاؤں۔ ان کی آغوش ہی بہترین تھی جہاں مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ 2-3 دن بعد جب سیلاب اتر گیا، چچی مجھ سے کہنے لگی کہ اب ہم ہمارے نئے گھر میں چلیں گے۔ وہاں تو ویسے بھی کچھ نہیں رکھا سوائے چودھری کی دھوس اور دھمکیوں کے۔ خیر میں چچی کے ساتھ ان کے نئے گھر میں آ گئی تھی۔ چچی نے میری خوب خاطر مدارت کی، کہنے لگیں کہ یہ گھر تو تیرا چچا کب سے بنا رہا ہے، اب ہم لوگ اسی میں رہا کریں گے۔ ویسے بھی یہ گاؤں سے اتنا دور ہے کہ تجھے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، تو ساری زندگی یہاں محفوظ رہے گی۔ چچی تو مجھ سے یہ باتیں کر رہی تھیں، مگر اتنے میں میرے ماموں آ گئے، جن کو ہم لوگوں کے حادثے کی اطلاع مل چکی تھی۔ ماموں کے آنے پر چچی بہت پریشان ہوئی تھیں، کیونکہ ماموں نے آتے ہی میری شادی اور رشتے کی بات کی تھی۔ رشتہ تو پہلے ہی ماموں کے بیٹے عبید سے طے ہو چکا تھا، اب اور کیا باقی رہ گیا تھا۔ چچی نے ان سے کہا کہ میں آپ کو کچھ دنوں تک جواب دوں گی۔ تب ماموں چڑھ کر بولے، میری بہن کی بیٹی ہے، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں، جواب آپ لوگ بعد میں دیتے رہنا۔ ارے بھائی صاحب، ایسے اچھا بھی تو نہیں لگتا نا، معاشرے کے رسم و رواج بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، 1 ہفتے کے بعد آ کر اپنی بیٹی کو رخصت کر کے لے جائیں۔ یہ سن کر چچا خوش ہو گئے، بولے چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ چچا کے جانے کے بعد چچی میرے پاس آئیں اور بولیں، دیکھا وہ 1 ہفتے بعد تمہاری شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں، اور ادھر تمہارا زخم ہے کہ بھر نہیں رہا۔ آج سے تم میرے کمرے میں سونا، میں تمہاری مالش کروں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چچی نے یہ بات بولی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں دل میں بھی سوچنے لگی چچی میرے ساتھ بہت مخلص ہیں، مگر میں کیا جانتی تھی کہ یہ سب کسی اور منصوبہ بندی کے ساتھ اتنی چیزیں کر رہے ہیں، وہ بھی میرے لیے، میں جو کہ ان کی نظر میں یتیم تھی، اور غریبوں کو تو یہ کبھی منہ نہ لگائیں۔ چچی اس کے ساتھ ساتھ میرے زخم کا بھی علاج کر رہی تھیں۔ وہ روزانہ رات کو مجھے اپنے کمرے میں بلاتی، ہاتھ سے اپنے تھی، میں تمہارے اچھے نصیب کے لیے دعا کر رہی ہوں، دیکھنا بیٹی، اس سے تمہارا یہ زخم بھی جلد بھر جائے گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پھر تمہاری شادی کا رہ گیا مسئلہ، تو وہ تو تمہارے ماموں پہلے ہی تمہارا رشتہ مانگ چکے ہیں۔ چچی نے یہ باتیں کہہ کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں یہ باتیں سنتی تو مجھے لگتا جیسے چچی کسی اور ہی نیت سے یہ سب کر رہی ہو۔ مجھے رات کو نیند آ جاتی، اور جب میں صبح اٹھتی تو میرے پیٹ پر زخم سا ہوتا جو اور بڑھ گیا ہوتا۔ مجھے یہ بات بڑی ہی مشکوک لگتی۔ چچی یہ کہہ کر میرا علاج کر رہی تھی کہ 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے، تب تم کیا کرو گی؟ میں چچی کی بات مانتی جا رہی تھی، ان سے روزانہ مالش کرواتی، مگر صبح اٹھتی ہی تو مجھے اور زیادہ درد ہوتا، اور پھر رات کو نیند بھی ایسی گہری آتی کہ مجھے بے ہوشی کے سوا کچھ سمجھ نہ آتا تھا۔ ایک دن میں نے چچی سے تیل تو لگوایا، لیکن انہوں نے جو مجھے دودھ پینے کے لیے دیا تھا میں نے وہ چپکے سے گرا دیا۔ مجھے لگا جیسے چچی روزانہ رات کو مجھے جان بوجھ کر سلا دیتی ہیں۔ میں ساری رات بے ہوشی کی نیند پڑی رہتی ہوں، اور اس کے بعد چچی صبح اٹھ کر میرا ماتھا چوم کر یہ کہتی ہیں کہ تو نے مجھے خوش کر دیا۔ آخر میں نے بیٹھے بٹھائے چچی کو خوش کیسے کر دیا، یہی بات میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے آج کی رات جاگنے کا فیصلہ کیا۔ چچی کو اپنے کمرے میں نہ پا کر میں فوراً ہی اٹھی تھی۔ اٹھ کر باہر آئی تو تینوں، باپ، بیٹا اور بیوی، ایک عجیب سے انداز میں بات کر رہے تھے۔ وہ بات شاید میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں ان کے قریب گئی مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ چچی کے منہ سے جو بھیانک گند نکلا، جو میرے خلاف تھا، اس کے بعد سے مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ چچی اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھیں کہ میں اس کے پیٹ سے نکلنے والے زخم سے تمہارے لیے نسخہ حب بنا رہی ہوں، جس سے کہ وہ تمہاری مرید ہو، اس کے ہوش و حواس کیسے اڑیں گے۔ اس کا مطلب چچی جان پہلے بھی مجھ پر کوئی تعویذ وغیرہ کروا چکی ہیں۔ یہ سوچتے ہی میں ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ پھر چچی نے جو اگلا انکشاف کیا، اس نے تو میرے دل کو اور بھی مایوس کیا۔ چچی نے کہا کہ یہ وار انہوں نے ہی میرے پیٹ پر کیا تھا، تاکہ میرے ماں باپ مجھے نقص زدہ ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیں۔ میں حیران تھی، جب چچی نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا تھا، پھر اس شادی کا بھلا کیا فائدہ ہوتا؟ یہ باتیں سن کر میرا دل بہت خراب ہوا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا، اب ان سب کی عزت کی پرواہ نہ کروں گی، ماموں کے گھر شادی سے پہلے ہی چلی جاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا مختصر سا سامان لیا
اور گھر سے کوئی بہانہ کر کے نکل گئی تھی۔ میں نے جا کر لاری اڈے پر لاری والے کو کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ خوش قسمتی سے وہ میرے ماموں کو بھی جانتا تھا۔ فوراً ہی گاڑی پر مجھے ماموں کے گھر پہنچا دیا۔ جب ماموں نے یہ دیکھا تو ماموں بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان کو باقی کی ساری کہانی بھی سنا دی۔ کہنے لگے مجھے پہلے ہی اس عورت پر شک تھا۔ بیٹی تم فکر نہ کرو، اس نے تمہیں یوں ہی کہا ہے، اس سب کا علاج ممکن ہے، میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا، تم پھر سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ماموں نے جو کہا وہ نبھا کر دکھایا۔ میری شادی ان کے بیٹے سے ہو گئی اور یوں میں آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔